السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ہم لوگ جانتے ہیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ مسائل آپ لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ تو نمبر 1، جان بوجھ کر کھانا۔ کوئی اگر جان بوجھ کر کوئی چیز کھا لیتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور جان بوجھ کر روزے میں کچھ کھا لینے سے روزہ تو ٹوٹے گا ہی، ساتھ ساتھ میں روزے کا کفارہ اور قضا دونوں واجب ہوں گے۔ کفارہ روزے کا کیا ہے؟ بہت ڈینجر ہے، بہت خطرناک ہے۔ روزے کا کفارہ یہ ہے کہ 60 روزے لگاتار رکھے جائیں۔ اگر بیچ میں ایک بھی روزہ چھوٹ جاتا ہے تو پھر دوبارہ سے گنتی شروع ہوگی۔ یہ روزے کا کفارہ ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جو ایسے کام کر دیتے ہیں روزے میں کہ جس سے روزہ تو ٹوٹتا ہی ہے لیکن روزے کا کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ہائے مفتی صاحب اب کیا کریں؟ ہم کہتے ہیں روزے کا کفارہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں ارے بھیا 2-3 روزے تو ہم رمضان کے مہینے میں رکھ پاتے ہیں، اب یہ کفارہ کیسے ادا کریں گے؟ میں کہتا ہوں بھیا جب غلطی کی ہے تو سزا ہے، یہ سزا ہے۔ تو جان بوجھ کر روزہ توڑنے سے کفارہ بھی واجب ہوتا ہے، اور کفارہ بڑا سخت ہے۔ 60 روزے لگاتار رکھو۔ نمبر 2، جان بوجھ کر بیوی سے ہم بستری کرنا۔ روزے کی حالت میں نئی شادی ہوئی یا صاحب ویسے ہی بیوی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، سب کچھ یاد تھا، روزہ بھی یاد تھا، اور مذاق دل لگی کرتے کرتے بیوی سے ہم بستری کر لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ بھی واجب ہوگا۔ نمبر 3، بیوی کا لعاب منہ میں لینے سے۔ مان لیجئے میاں بیوی ایک دوسرے سے بوس و کنار ہو رہے تھے، تو میاں بیوی میں سے جس نے بھی دوسرے کا لعاب تھوک منہ میں لے لیا اور اندر چلا گیا وہ، تو جس کے بھی حلق سے نیچے تھوک اتر جائے گا دوسرے کا تو روزہ بریک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، بھول کر کھانے کے بعد جان کر کھانا۔ مان لیجئے کسی نے بھول کر کھایا اور مسئلہ پتہ نہیں تھا اس کو، پھر اس نے یہ سمجھا کہ میرا تو روزہ ٹوٹ گیا، پھر اس نے جان بوجھ کر کھا لیا تو اس سے بھی روزہ بریک ہو جائے گا۔ نمبر 5، انزال ہونے سے۔ اب یہ انزال کیسا ہوا کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے، اور بات چیت ہوتے ہوتے جو ہے نا وہ ہم بستری تو نہیں ہوئی لیکن انزال ہو گیا، ہم بستری کے بغیر انزال ہو گیا تو اس سے بھی روزہ بریک ہو جائے گا۔ نمبر 6، مشت زنی کرنے سے، مسٹربیشن کرنے سے بھی روزہ بریک ہو جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں مسٹربیشن کرنا، مشت زنی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کر لیتا ہے اور انزال ہو جاتا ہے، منی خارج ہو جاتی ہے تو پھر روزہ بریک ہو جائے گا۔ نمبر 7، ناک میں دوا یا پانی ڈالنے سے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ہم وضو کرتے وقت ناک میں پانی ڈالتے ہیں، وہ نہیں، وہ کہ دوا کے طور پہ مان لیجیے آپ لیٹ گئے اور ناک میں دوا ٹپکا رہے ہو، پانی ٹپکا رہے ہو، تو وہ پانی کیا ہوتا ہے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے تو پھر روزہ بریک ہو جائے گا۔ نمبر 8، بیڑی اور سگریٹ پینے سے۔ کسی نے روزے کی حالت میں بیڑی پی لی، سگریٹ پی لی، گٹکا کھا لیا تو اس سے بھی روزہ بریک ہو جائے گا۔ نمبر 9، غلطی سے حلق میں پانی جانے سے۔ آپ وضو کر رہے تھے یا غسل کر رہے تھے اور جیسے ہی آپ نے کلی کی تو غلطی سے جو ہے نا وہ پانی حلق سے نیچے اتر گیا۔ ایک بار میرے ساتھ ایسا ہو گیا تھا، میں وضو کر رہا تھا تو وضو کرتے ہوئے میں نے جیسے ہی کلی کی تو پانی فڑاک سے اندر۔ اب میں ایک دم شاکڈ، میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ کچھ سیکنڈ کے لیے میں ایک دم سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ لیکن بہرحال روزہ بریک ہو گیا۔ اور اس بات کو بھی آپ لوگ یاد رکھیں کہ اگر روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کھانا پینا آپ شروع کر دو۔ روزہ ٹوٹ گیا، اب آپ کو افطار تک روزے داروں کی طرح رہنا ہے، کھانا پینا پھر بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ نمبر 10، جان کر دھنی لینا۔ دھنی آپ نے اگر لے لی جان بوجھ کر تو اس سے بھی روزہ بریک ہو جائے گا۔ ہاں، آپ کہیں بیٹھے ہوئے دھواں آیا اور وہ اندر چلا گیا، آپ نے دھنی تو نہیں لی لیکن وہ بس دھواں چلا گیا اندر، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جان کر دھنی لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 11، جان کر الٹی کرنے سے۔ آپ نے جان بوجھ کر قے کی ہے نا، جان بوجھ کر آپ نے قے کی، ویسے تو کوئی کرتا نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر کسی نے جان بوجھ کر قے کر دی تو اور قے اتنی ہو گئی جس سے منہ بھر جاتا ہے، یعنی جس کو منہ میں روکنا ممکن نہ ہو تو پھر روزہ بریک ہو جائے گا۔ نمبر 12، حیض یا نفاس شروع ہونے سے۔ کوئی عورت تھی، اس نے روزہ رکھا اور پیریڈ شروع ہو گیا۔ کوئی عورت تھی، بچے کی پیدائش ہو گئی اور نفاس، بچے کی پیدائش کے بعد جو ناپاکی ہوتی ہے وہ نفاس کہلاتی ہے، نفاس شروع ہو گیا تو پھر روزہ بریک ہو جاتا ہے۔ بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ پیریڈ آنے پہ جو ہے نا وہ اگر ظہر کی نماز کے بعد پیریڈ آئے تو روزہ ہو جاتا ہے، صبح آئے تو روزہ نہیں ہوتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سحری کے بعد سے لے کر افطار کا ٹائم شروع ہونے تک، اس افطار کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے تک
اگر ناپاکی کے دن شروع ہو جاتے ہیں تو روزہ بریک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 13، زبردستی یا دھمکی سے کچھ کھانے پینے سے، کسی نے زبردستی یا دھمکی دے کر گن لگا کے آپ کی کنپٹی پہ جو ہے بولا کہ کھاؤ تم، تو زبردستی کھانے سے یا کسی نے دھمکی دی اور آپ نے کچھ کھا لیا تو روزہ بریک ہو جاتا ہے۔ نمبر 14، شرمگاہ کے اندر کوئی دوا رکھنے سے، ٹھیک ہے، بعض دفعہ ایسی کوئی بیماری لگ جاتی ہے جس سے شرمگاہ کے اندر دوا رکھنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو اس سے روزہ بریک ہو جاتا ہے۔ نمبر 15، سحری کا ٹائم ختم ہو گیا اور آپ یہ سوچ رہے تھے کہ سحری کا ٹائم ابھی ہے اور آپ سحری کیے جا رہے تھے تو روزہ نہیں ہوگا، روزہ ختم ہو جائے گا۔ نمبر 16، افطار کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے آپ نے افطاری کر لی، آپ نے یہ سمجھا کہ افطار کا ٹائم تو ہو گیا، حالانکہ افطار کا ٹائم شروع ہی نہیں ہوا تھا، تو پھر روزہ بریک ہو جائے گا۔ نمبر 17، انہیلر کا استعمال کرنے سے۔ تو یہ 17 چیزیں میرے ذہن میں تھیں، ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے کفارہ اور قضا دونوں واجب ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے صرف قضا واجب ہوتی ہے۔ کبھی ڈیٹیل میں انشاءاللہ ایک آدھ دن بعد آپ کو وہ ساری چیزیں بتاؤں گا جس سے قضا بھی واجب ہوتی ہے اور کفارہ بھی واجب ہوتا ہے۔ کفارے کا حل کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ میں اسی کلپ میں بتاؤں گا۔ اسی لیے جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں وہ ساری ویڈیوز ضرور دیکھیے، اس کلپ کو شیئر کیجئے، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔